خدشات اور بداعتمادی کے سائے میں کل اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات کے درمیان ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا تھا، حتیٰ کہ دوسری دفعہ تو خود مذاکرات کے ثالث ملک عمان اور خود امریکہ کے اتحادی برطانیہ کے مشیر قومی سلامتی نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ایران تو مذاکرات کے دوران حیران کن طور پر کئی معاملات میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور ایک معاہدہ ہونے کے قریب تھا، کیونکہ تقریباً تمام باتیں ایران مان گیا تھا، مگر پھر امریکہ اور اسرائیل نے اسی دوران ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ماضی میں دونوں دفعہ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کر رہے تھے، جبکہ دوسری دفعہ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی ان مذاکرات کا حصہ تھے، اور اسی وجہ سے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ ایران چاہتا ہے کہ اس دفعہ اسٹیو وٹکاف کے بجائے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کی قیادت کریں، مگر اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ اچانک امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ نے رپورٹ کر دیا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہی جائیں گے اور جے ڈی وینس سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے شاید پاکستان نہیں جائیں گے۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایرانی حکام بھی جے ڈی وینس کے نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات سے انکار کر دیں گے، کیونکہ ماضی میں مذاکرات کے دوران حملہ ہونے کی وجہ سے ایرانی حکام کو اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پر بھروسہ نہیں ہے۔ مگر پھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے اعلان کر دیا کہ جے ڈی وینس ہی وفد کی قیادت کریں گے اور امریکی وفد انہی کی قیادت میں پاکستان جا رہا ہے، اور اس وفد میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایرانیوں کو اسٹیو وٹکاف سے مسئلہ کیوں ہے، اور وہ جے ڈی وینس پر اصرار کیوں کر رہے ہیں، اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں جے ڈی وینس کا ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ ایران کی جانب سے جے ڈی وینس پر اصرار صرف ان کی شخصیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے بیرونی مداخلت کے ریکارڈ سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ بطور سینیٹر جے ڈی وینس نے 2023 میں وال اسٹریٹ جرنل میں ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے کہا تھا کہ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی کامیابی جزوی طور پر نئی جنگوں سے گریز پر مبنی تھی، اور پھر 2024 میں جے ڈی وینس نے خبردار کیا تھا کہ ایران کے ساتھ تصادم امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوگا، اور یہ تصادم وسائل کا ایک بہت بڑا ضیاع ہوگا۔ اور پھر 28 فروری کو ایران پر امریکہ کے حملے سے صرف چند دن پہلے جے ڈی وینس نے واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم سب سفارتی راستے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ایرانی کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایران پر حملوں سے پہلے امریکی میڈیا نے متعدد بار یہ خبر دی کہ جے ڈی وینس ٹرمپ انتظامیہ میں ایران کے خلاف جنگ کے مخالف ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر مسلسل زور دیا ہے کہ سفارتکاری کو ترجیح دی جائے۔ لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کے اقدامات کی حمایت کی ہے، تاہم انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے باقی اراکین کی نسبت زیادہ تر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جے ڈی وینس کو امریکہ میں اگلے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے فرنٹ رنر کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ 2 دفعہ صدر بننے کے بعد اب اگلا الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ ایسے میں جنگ پر امریکہ میں بڑھتی ہوئی تنقید اور تحفظات کی وجہ سے جے ڈی وینس کی ترجیح ہوگی کہ وہ اس جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے کردار ادا کریں، اور وہ ایک ناکام جنگ کے کریڈٹ کے ساتھ الیکشن لڑنا نہیں چاہیں گے۔ لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق اس کے باوجود جے ڈی وینس صدر ٹرمپ کے موقف سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے، اور وہ ممکنہ طور پر اپنے آپ کو ایسی شخصیت کے طور پر پیش کریں گے جس نے جنگ ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کشمکش سے نکلنے کا ایک ممکنہ راستہ فراہم کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ 39 سالہ جے ڈی وینس اب تو صدر ٹرمپ کے بڑے حامی ہیں، مگر ٹرمپ کی جانب سے 2024 میں نائب صدر نامزد ہونے سے پہلے وہ ٹرمپ کے بڑے ناقدین میں شمار ہوتے تھے، اور 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران جے ڈی وینس نیور ٹرمپ یعنی ٹرمپ کبھی نہیں تحریک میں ایک بڑی آواز تھے، اور انہوں نے صدر ٹرمپ پر سخت تنقید بھی کی تھی، اور اس دوران انہوں نے ٹرمپ کے خلاف کئی ٹویٹس بھی کیے تھے۔ مگر پھر جولائی 2021 میں امریکی سینٹ کا الیکشن لڑنے سے پہلے انہوں نے سارے اینٹی ٹرمپ ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ اس ساری صورتحال میں اب ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو ایران کے ساتھ مذاکرات کی قیادت سونپ تو دی ہے، مگر مذاکراتی وقت میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ اب بھی اسٹیو وٹکاف اور اپنے داماد پر ہی زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور جنگ کے مستقل خاتمے اور ایران کے ساتھ کسی ممکنہ جوہری معاہدے کے لیے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا موقف انتہائی اہم ہوگا، اور صرف ایران ہی نہیں بلکہ دیگر معاملات میں بھی ٹرمپ کا انحصار زیادہ تر انہی دونوں شخصیات پر ہوتا ہے۔ اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ غزہ میں جنگ بندی اور یوکرین اور روس جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں بھی یہی دونوں شخصیات یعنی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر صدر ٹرمپ کے سب سے خاص رہے ہیں اور مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ فروری میں یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کے لیے اہم بریک تھرو ہو گیا ہے۔ مذاکرات انتہائی مثبت ماحول میں ہوئے ہیں اور اگلے ہفتے ویانا میں تکنیکی مذاکرات ہوں گے، مگر اسی دوران امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ کر دیا کہ امریکی حکام کے مطابق صبح کے سیشن کے بعد یعنی مذاکرات کے صبح کے سیشن کے بعد
اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایرانی موقف سے مایوس تھے، اور اگر انہوں نے ٹرمپ کو یہ رپورٹ دے دی کہ کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی تو فوجی حملے کا امکان بڑھ سکتا ہے، اور پھر یہی ہوا۔ اور ان مذاکرات میں شرکت کے بعد اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے امریکہ پہنچنے کے فوراً بعد ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اطلاعات آئیں کہ ایران کو اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ مذاکرات پر اعتراض ہے، اور اسی لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی مذاکرات میں شامل ہوں گے۔